اور خیر والی مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، نماز عید پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں ہر عمل خلوص کے ساتھ اور اس کی بارگاہ میں خالص ہوتے ہوئے پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور یہ خوشی جو ہمیں ملی ہے آج کے دن کی، وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور وہ راضی ہو گیا۔ تو عید اسی دن ہوتی ہے جس دن مالک راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ دو عیدیں عطا ہوئی ہیں، اور تیسری عید وہ ہے جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو دو عیدیں، ایک عید الفطر روزے بندہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو 29ویں یا 30ویں دن کو اللہ پاک خوشی کا دن اسے عید کہتے ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو اللہ جب راضی ہو گیا فرمایا اب عید ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، قربانی کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے قربانی میں کیا ہے؟ پہلا سوال صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے قربانی میں کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اگر اللہ قبول فرمائے تو ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، لہذا جتنی تم میں توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ اور دوسرا، حج کا ایک عظیم موقع ہوتا ہے، اور میں اس موقع پر حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1,24,000 صحابہ کرام کو اور اپنی تمام آنے والی امت اور غلاموں کو ارشاد فرمایا، اور پھر یہ خطبہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ حج ہو رہا ہے تو قرآن پاک کی آخری آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کا دن ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں، اور اتنی بخشش کرتے ہیں کہ شیطان رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ وہ بندے کہ جو سارا سال گناہ کرتے رہے، ساری زندگی جو ہے وہ بے حیائی کرتے رہے، نمازیں کوئی نہیں پڑھی، آج سچے دل سے یہاں تائب ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نا ان کی توبہ کو قبول فرما رہا ہے اور شیطان رو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا، حضور نے حج فرما لیا، عرفات کا میدان ہے، اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، پیغام مکمل ہو گیا، سبق مکمل ہو گیا، جس مشن اور جس جو ہے وہ آپ جس طریقے پر تشریف لائے وہ چیز مکمل ہو گئی۔ اب تا قیامت جو کوئی بھی آئے گا وہ آپ کی شریعت پر عمل کرے گا، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ آپ کے اوپر اترنے والی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے، اور نہ ہی آپ کی امت کے بعد کوئی امت ہے۔ جو کچھ ہیں وہ جو کچھ ہوگا وہ آپ کی شریعت کے مطابق ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اے محبوب میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ اے محبوب جو پیغام میں نے دینا تھا، جو میں نے انسانیت کے لیے سبق ایک بنایا، مضمون بنایا، وہ سارا میں نے آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے جو میں نے دین پسند فرمایا ہے اس کا نام اسلام ہے، جو اس کا ماننے والا ہوگا وہ مسلمان ہے۔ تو فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ رب العزت فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت کی بات ہے، جب یہ بات آیت سنی نا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی، خوشی منانے کا دن ہے،
آج تو عید کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، حضور کا زمانہ ہم نے پایا، حضور کی زندگی کو ہم نے پایا، حضور کے دیدار کا شرف حاصل کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب سبق مکمل ہو جاتا ہے تو جو سبق پڑھانے آتا ہے اس کے جانے کا بھی ٹائم آ جاتا ہے۔ وہ تم سمجھے نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو سمجھایا ہے کہ سبق مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو جانے والے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی بھی خبر ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اے ابوبکر جتنا دین کو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ تو میرے دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے جو خطبہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت، جبل نور پر کھڑے ہو کر جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، سب کو پتہ تھا کون سی جگہ ہے۔ جانتے ہو مہینہ کون سا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، نفی کر دی، حضور کے سامنے اپنے علم کی نفی کر دی۔ فرمایا جانتے ہو دن کون سا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ شہر مکہ ہے، تمہیں پتہ ہے آج کا دن 9 ذی الحج کا دن ہے، وقوف عرفات ہے، اور یہ شہر مکہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہے، اور آج 9 ذی الحج ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت حرمت والے ہیں۔ ایک مسلمان سب سے پہلا جو حضور نے درس دیا وہ یہ ہے کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری جو اموال ہیں یہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ایک دوسرے کے مال جان کی عزت کرنا، حرمت کا خیال رکھنا، کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا، کسی کی بے آبروئی نہ کرنا، پردہ پوشی کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ فرمایا کہ یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے، یہ دن بھی حرمت والا ہے، یہ شہر بھی حرمت والا ہے، عزت والا ہے، معزز ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود حرام ہے، اور آج کے بعد اگر میرے خاندان میں سے کسی نے کوئی سود لیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں محاسبہ اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان آج کے دن مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تم سے شرک کروائے۔ شیطان کو یہ پک ہو گئی ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی زیادہ گناہ گار ہو، اگر وہ سجدہ کرے گا تو رب کو ہی سجدہ کرے گا۔ اگر کسی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان سے پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا، روزے نہیں بھی رکھتا، گناہ گار ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا شیطان مسلمانوں سے توحید کے بارے میں مایوس ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ رب کو ایک ہی مانے گا۔ ہاں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے کروائے گا، اس سے بچتے رہنا۔ وہ تم سے جھوٹ بلوا سکتا ہے، تم سے بے حیائی کروا سکتا ہے، تم سے نازیبہ حرکات کروا سکتا ہے، تم سے ظلم کروا سکتا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ شیطان ان برائیوں میں مبتلا کر کے کہیں تمہارے ایمان کو ضائع نہ کر دے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارے زیر دست ہیں، زیر نگیں ہیں، تمہارے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں۔ ان کے بارے میں رب سے تم سے سوال کرے گا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ فرمایا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو پیغام مجھے دیا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ یاد رکھو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، اور ایک روایت میں آتا ہے میری اہل بیت اطہار۔ ان دونوں کو اپنائے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج جو فتنہ اور المیہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے حضور کی شریعت کو چھوڑا ہے، سنت کو چھوڑا ہے۔ آج بھی ہم ان چیزوں کو اپنائیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ روشن ہو سکتی ہے، ہم برائیوں کی، مصیبتوں کی، ظلمتوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا،
اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرنا جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جان لو اپنے دل میں حسد پیدا نہ کرو، اپنے دل میں بغض پیدا نہ کرو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار وصیتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں وہ چیزیں پہنچا نہیں دیں جو میرے رب نے میرے تک پہنچائی ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر چیز کو پہنچا دیا ہے، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، کوئی بھی شے آپ نے چھوڑی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ یہ میرے غلام گواہی دے رہے ہیں کہ تیرے بندے تیرے رسول نے تیری کہی ہوئی ہر بات کو ان تک پہنچا دیا ہے، کسی بات میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضور نے پھر نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر دعائیں کی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ تمام ارکان ادا کیے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ جن کا حج کا امیر اللہ کا رسول ہے، حج کا امیر اللہ کا نبی ہے، اور آپ کی قیادت میں حج ہو رہا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ساری زندگی بلکہ آنے والی ہر انسان اگر ہر سال حج کرے تو حضور کے صحابہ کے حج کا ایک جو سیکنڈ ہے اس کے ثواب کو بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ وہ حضور کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ خطبات ارشاد فرمائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں جب قربانی کا ارادہ فرمایا، قربانی کرنی ہے، اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، جب اپنی حجامت کروائی یوم النحر کو تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، تمام بال جو آپ کے جو نائی تھا اس کے نے جمع کیے، آپ نے ایک ایک دو دو بال اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ہمارے جیسا، فرمایا تم نبی کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ لے کر آئے اور قربانی کے لیے، اور یہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا نا کہ میرے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے 100 اونٹ دیا تھا۔ یہ اسی چیز کا تسلسل تھا کہ آپ نے 100 اونٹ اپنے ساتھ لائے، 63 اونٹ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے، اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے۔ اگر آپ کو قربانی آتی ہے تو اپنے ہاتھ سے خود کریں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ نہیں آتی تو کسی اچھے سے کساب سے قربانی کروائیں۔ جو ان ٹرینڈ ہیں، جن کو قربانی کرنی نہیں آتی، ان سے قربانی نہ کروائیں، مکروہ ہوتا ہے، ایک جانور پر وہ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ اگر خود اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ سنت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو 63 اونٹ آپ نے کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارا جانور تو ہمارے سامنے ضد کرتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور جس اونٹ کی طرف اشارہ فرماتے وہ خود آ جاتا اور آ کر حضور کے سامنے لیٹ جاتا، کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے جانور کے اچھلنے کی ضرورت نہیں، حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ چھری ہر ایک پر نہیں چلتی، اللہ کے رسول کی یہ چھری ہر ایک پر نہیں چلتی۔ 63 اونٹ آپ نے خود قربان کیے، 37 اونٹ آپ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمایا کہ تم میری طرف سے قربان کرو۔ حضور نے فرمایا، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 جانور ذبح فرماتے، ایک جانور اپنی طرف سے اور یا رسول اللہ یہ دوسرا جانور فرمایا میرے آنے والے غریب امتیوں کی طرف سے، جو نہیں کر سکتے وہ یہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے اللہ کے رسول نے فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا علی ہر سال تم بھی 2 قربانیاں کیا کرو، ایک اپنی طرف سے کیا کرو، ایک میری طرف سے کیا کرو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی پیش کرنا یہ سنت ہے، لیکن پہلے اپنی طرف سے کریں۔ اگر کسی مرحوم کے لیے آپ نے قربانی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف سے کریں، پھر اس کی طرف سے دوسرا جانور کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری نماز کو، ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد
الحمدللہ رب العالمین۔ ہم 2 رکعت